الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوة إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحصول العلم من المحد إلى لحد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول گرامی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ جسے تمام اکثریت کے ساتھ مورخین نے اپنی کتابوں میں رقم کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا گہوارے سے لے کر لحد تک ہے. علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان اور حیوان میں فرق علم ہی سے ہوتا ہے. علم ہی کی بنیاد پر انسان اور حیوان میں فرق کیا جاتا ہے. انسان نما حیوان ہوتے ہیں وہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور جو علم حاصل کر لیتے ہیں وہ انسان ہیں. چونکہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا ہی اشرف المخلوق کیا ہے، تو اس کی فطرت یہ رکھی ہے کہ وہ علم کو حاصل کرتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان میں اگر جستجو ہو اور وہ علم حاصل کرنے کی جستجو کی جائے تو کسی بھی عالم دین سے کہیں سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے. مگر علم حاصل کرنے کے بھی کچھ عقائد ہیں، علم حاصل کرنے کے بھی کچھ شرائط ہیں. علم حاصل اسی سے کرو کہ جو اہل بیت کے در سے علم لے کر آپ تک پہنچائے. علم حاصل اسی سے کرو کہ جس نے در علم کو اپنا سب کچھ مانا ہو، جو ولایت امیر المومنین کو مانتا ہو، اسی سے علم حاصل کرو. ورنہ آپ کو وہ ایسا علم سکھائے گا کہ جس سے آپ انسان بننے کی بجائے حیوانیت کے نیچے طبقے میں چلے جائیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اور ماشاءاللہ سے جو مجمع یہاں موجود ہے، ان میں ان باتوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کچھ آپ سے گزار کر رہا ہوں، اور وہ کچھ باتیں جو شاید آپ تک نہ پہنچی ہوں اور مولا امام زمانہ میرے ذریعے پہنچانا چاہتے ہوں، اس کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے علم حاصل کرنے کا دور تو شکم مادر سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہم جب اپنے باپ کے صلب میں ہوتے ہیں تبھی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے والدین وہ ہیں کہ جو بنا نام علی لیے کچھ کرتے ہی نہیں. جہاں ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارے پاس شروع ہوتا ہے، وہیں یا علی مدد بھی کہا جاتا ہے. ہم صرف مشکل میں علی کو نہیں پکارتے، بلکہ ہم بیٹھتے اٹھتے سانس لیتے ہوئے یا علی کہتے ہیں. بلکہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی چلتی ہوئی دھڑکنیں ہر دھڑکن پر یا علی کہتی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد.
گرامی، جب رسول اکرم نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے کہ علم کا حاصل کرنا پیدائش سے لے کر لحد تک ہے، تو یہاں بات غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ حدیث اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے نہیں کہ جو تولد ہو رہا ہے، یا اس مرنے والے کے لیے نہیں کہ جس کی لحد کا تذکرہ ہے، بلکہ یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ دیکھو جو پیدا ہو رہا ہے اسے خلق کرنے والا کون ہے، دیکھو جو دنیا میں آ رہا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس میں جو تغیرات پیدا ہوتی ہیں ان تغیرات کا لانے والا کون ہے۔ جس طرح انسان میں تغیرات ہیں اسی طرح انسان تک پہنچائی جانے والی غذا میں بھی تغیرات، جب پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک سوائے ماں کے دودھ کے اسے اور کچھ نہیں پچتا، اور پھر اس کے بعد جب اسے غذا ملنی شروع ہوتی ہے تو ہر عمر میں الگ الگ طور کی الگ الگ طریقے کی غذا اسے مہیا کی جاتی ہے، اسے الگ الگ طریقے کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ غذا اس کے جسم کو پروان چڑھوانے کے لیے ہے، لیکن جو غذا روح کو پروان چڑھانی ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کا نام علم کا حاصل کرنا۔ صلوات پڑھے محمد اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے، اور علم میں سب سے پہلا علم وہ علم ہے علم اخلاق، جو بچے کو گھر سے ملتا ہے، گھر سے سکھایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گھر ایسا ہو تو جس میں بد اخلاقی ہوتی ہو تو پھر وہ بچہ بد اخلاقی ہی سیکھے گا، اور باہر نکل کر جن میں اٹھے گا بیٹھے گا انہیں بھی بد اخلاق بنا دے گا۔ تو ظاہر ہے پہلے اخلاق گھر سے سکھائے جائیں، اس لیے ہمارے پاس جب بچے کو اپنی انگلی تھما کر چلنا سکھایا جاتا ہے تو یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کہہ کر چلنا سکھایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور جیسے جیسے اسے شعور آتا جاتا ہے تو مائیں اسے کربلا کا تذکرہ سناتی ہے، جناب زینب کا تذکرہ سناتی ہے، امام حسین کا تذکرہ سناتی ہے، مولا کائنات کی شجاعت سناتی ہے، اس میں بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اب جب وہ شعور کو پہنچ جائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ علم سیکھے، اپنے آپ کو جس طرح اس کے والدین نے اسے پروان چڑھانے میں کوشش کی اور اسے جتنا بھی علم ان کے پاس تھا اسے دیا، اب اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو پروان چڑھائے، اس علم کو پروان چڑھائے جو ابتدائی دور میں اسے دیا گیا ہے۔ اگر وہ اس کو پروان چڑھانا چھوڑ کر دنیا میں لگ جائے تو پھر اس کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسے ہمیشہ یہی سوچنا پڑے گا، یہی چاہنا چاہیے کہ اسے جو اس کے ماں باپ نے اس بچپن سے سکھایا ہے اسے پروان چڑھائے، اسے جو اس کی گٹھی میں علم ڈالا گیا ہے اس علم کو کبھی نہ بھولے، اور اس علم کو اپنی کسوٹی بنا کر اپنی زندگی گزارے۔ عزیزان گرامی، علم کی بے انتہا تعریف ہے، علم بے انتہا ضروری ہے۔ جب علم اتنا ضروری ہے تو پھر عالم کیسا ہو کہ جس نے اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ عالم کا بھی بہت بڑا مقام ہے، عالم کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ عالم کے لیے بھی مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول کئی احادیث ہیں۔ آپ کی خدمت میں حقوق علم، حقوق عالم کے لیے مولا نے جو ارشاد فرمایا، جسے شیخ صدوق نے اپنی کتاب الفصال میں لکھا ہے، پیش کروں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین کے جو عالم دین ہے
اس کے تم پر 16 حقوق ہیں۔ ویسے تو انسان پر دوسرے انسان کے حقوق ہیں، پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح ایک عالم دین کے بھی حقوق ہیں، اور عالم دین کے 16 حقوق ہیں، کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال میں باب نمبر 16 حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 261 پر لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق جو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس سے فضول سوال مت کرو، عالم دین سے فضول سوال مت کرو، کسی کو جواب دینے پر پہل مت کرو۔ اگر عالم دین موجود ہے اور کوئی آ کر اس بز میں سوال کرے تو تم عالم دین سے زیادہ پہل مت کرو کہ اس کا جواب دے دو، کیونکہ اس سوال کا جواب عالم دین بہتر دے سکتا ہے۔ اگر وہ اعتراض کرے تو اس پر اصرار مت کرو، اگر وہ کسی بات پر اعتراض کرے، کیونکہ کسی بات کے بارے میں جتنا عالم دین سمجھ سکتا ہے اتنا عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اور اگر وہ کسی بات پر اعتراض کر رہا ہے تو اس پر اصرار مت کرو۔ جب وہ تھک جائے تو اس کے دامن سے مت لپٹو، اپنے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ نہ کرو۔ اللہ اتنا بڑا مرتبہ عالم دین کا مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ مت کرو، یہاں تک کہ اپنی آنکھ سے بھی اس کی طرف اشارہ مت کرو، اس کی محفل میں سرگوشی مت کرو، اس کے عیوب تلاش کرتے نہ پھرو۔ آج کل تو عالم دین ایک دوسرے کے عیوب تلاش کر رہے ہیں۔ اگر یہ مولا کا قول پتا ہو کہ عالم دین عیوب تلاش کرتے مت پھرو، یہ عام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے ہے، تو پھر اگر عالم دین ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرے اور سوشل میڈیا پر وہاں پر کہ جہاں یہود و نصارہ بھی ہے، جہاں دوسری قوم بھی ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو پھیلاتے جائے تو پھر اس قوم کا مذاق ہو جائے گا، دوسری قومیں اس کا مذاق اڑانے لگے گی۔ مولا اسی لیے پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں، کیونکہ وہ کائنات کا علم رکھنے والے ہیں، آنے والے حالات کا علم رکھنے والے ہیں، اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین کے عیوب کو تلاش مت کرو، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی عالم دین کے عیوب، اس کے راز فاش نہ کرو۔ ایسے تو عام انسان کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کے راز فاش نہ کرو۔ ایک واقعہ ہے جو شب معراج کے بعد گزرا تھا کہ رسول اللہ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، رسول اللہ کے ہمراہ اصحاب موجود تھے، جس کے ساتھ مولا کائنات بھی موجود تھے۔ رسول اللہ کو جبرائیل نے ایک لباس لا کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے یہ آپ کے لیے لباس بھیجا ہے۔ رسول اللہ نے بغور اس لباس کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اپنے خسر جو رسول اللہ کے دامن میں ہی بازو میں پھیلے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ اگر یہ لباس میں تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس لباس کو پہن کر باطل کو ختم کر دوں گا، اس لباس کو پہن کر جو فاسق و فاجر ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کو ختم کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد جو سلسلے میں دوسرے ہیں ان کی طرف دیکھا، ان کو دیکھ کر کہا اگر میں تمہیں یہ لباس دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ اگر آپ یہ لباس مجھے دے دیں گے تو میں اس لباس کو پہن کر دنیا میں عدل و انصاف کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہیں اگر یہ لباس عطا کیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے اس لباس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ لباس آپ مجھے عنایت فرمائیں تو میں اس لباس کو پہن کر ہر گنہگار کو ختم کر دوں گا اور انہیں ایسی موت دوں گا کہ آنے والی نسلیں گناہ کرنے کے لیے سوچیں۔ پھر مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو حق بجانب نائب رسول ہیں، رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا یا علی، اگر میں آپ کو یہ لباس دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟
تو مولا نے بڑا خوب جواب دیا. مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ لباس مجھے عنایت کریں گے تو میں اسے زیب تن کر کے لوگوں کے عیوب کو چھپاؤں گا. رسول اللہ نے کہا کہ یہی اللہ چاہتا ہے. اللہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرواتا. اگر لوگوں کے عیب اللہ ظاہر کرنا شروع کر دے تو دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسی پر مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے راز فاش نہ کرو, اس کے سامنے کسی کی غیبت مت کرو, اس کے سامنے اور پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرو. یعنی اس کے سامنے بھی اس کی حفاظت کرو اور اس کے پیٹھ پیچھے بھی اس کی حفاظت کرو. اور ارشاد فرمایا اگر اسے کوئی ضرورت پیش آئے تو دوسروں سے پہلے تم خدمت کے لیے اقدام کرو. پھر فرمایا کہ اس کی طویل گفتگو سے پریشان مت ہو. اگر وہ تمہارے درمیان طویل گفتگو کرتا ہے تو اس سے پریشان مت ہو. ایک عالم اگر طویل گفتگو آپ کے درمیان کرے گا تو پریشانی کا باعث کیوں ہے؟ کہ جیسا آج کل چرچا چل رہا ہے کہ بڑی بڑی لمبی لمبی مجلسیں ہو رہی ہیں, 1.25 گھنٹہ پڑھے, 45 منٹ پڑھے, اور بھی مجالس ہے, ان کا کیا ہوگا؟ یہ درس حسینی ہے. مجالس وہ مقام ہے حسین کا دیا ہوا, زینب کی دی ہوئی وہ فرش عطا ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگیاں سنوارتے ہیں, ہم اپنی آخرت سنوارتے ہیں. اگر مجلس سے نہ پہنچایا جائے تو پھر کہاں سے پہنچایا جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. آخر اس کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی طویل گفتگو سے پریشان مت ہو, چونکہ عالم دین کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے. عالم دین کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے کہ جیسے جیسے درخت بڑھتا جائے گا اسے پھل لگیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کا درخت بہت دیر سے بڑا ہوتا ہے اور بہت دیر سے پھل لگتے ہیں, اور جب پھل لگنے شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کا کوئی انتہا نہیں ہوتی, وہ پھل دیتا جاتا ہے اور پھل انسان اس سے فائدہ اٹھاتا جاتا ہے. تو مولا نے عالم دین کی مثال ایک کھجور کے درخت جیسی دی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ عالم دین کا وہ مرتبہ ہے کہ موت العالم عالم موت العالم. ایک عالم دین کا مر جانا گویا اس طرح ہے کہ ایک عالم کا مر جانا. کیونکہ ایک عالم دین وہ ہے کہ جس کے کاندھوں پر کہ جس پر اس کے اوپر چلنے والی نسل, اس کے ساتھ والی نسل اور اس کے بعد آنے والی نسل تینوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کسی مقام پر, کسی شہر میں, کسی محلے میں کوئی عالم دین ہو تو یہ عالم دین کا حق ہے کہ اس سے استفادہ حاصل کیا جائے, اسے موقع دیا جائے اس کے علم پھیلانے کا. اگر اسے موقع نہ دیا گیا تو پھر وہ خاسر ہے یہ کہنے پر یہ کہہ سکتا ہے بعد میں کہ مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا. لیکن عالم دین پر بھی یہ واجب ہے, یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں میں علم کو پھیلاتا جائے, کیونکہ علم وہ دولت ہے جو پھیلانے سے بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علم وہ دولت ہے عزیزوں کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے عقائد محکم طریقے سے مضبوط ہوتے ہیں. علم حاصل کرنے کے بعد ہی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا. 3 دن کی بھوک و پیاس حسین نے کیوں برداشت کی؟ حسین چاہتے تو بیعت بھی کر لیتے, لیکن ایسا حسین نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ انسانیت کدھر ہے اور انسان نما درندے کدھر ہے, علم اور باب علم کدھر ہے, اور خلافت پر بیٹھے ہوئے بد جانور جو اسلام کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں وہ کدھر ہیں.
انہیں نمایاں کرنے کے لیے حسین نے قربانیاں دی، اہل بیت نے قربانیاں دی، اور کیسی کیسی قربانیاں دی۔ وہ شایان شان ہستیاں کہ جو نور کی پیکر ہوں، ان کا یہ عالم ہے کہ اپنے معصوم بچے کے لیے سوالات کرے۔ ان کا وہ مقام کہ جو چاہے تو جنت سے میوے منگوا لے، وہ اپنے معصوم بچوں کی صدائیں اور سن کر صبر کر رہے ہیں۔ ایسے صابر مولا